بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے گاؤں کے تمام لوگ بہت عزت دیتے تھے، کیونکہ وہ گاؤں کی واحد خاتون تھی جو محرم کے مہینے میں بڑی تیاری کرتی تھی۔ وہ وظیفے، نوافل اور محفلیں منعقد کرتی، غریبوں میں خیرات بانٹتی، اور محرم کے مہینے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب اماں زینب کا انتقال ہوا تو ان کی قبر کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اماں زینب جیسی نیک عورت کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اتنا تکلیف دہ عذاب کیوں ملا؟ آخر انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس لیے محرم ختم ہونے سے پہلے اس گناہ کو جان لیں، اور اگر آپ میں سے کوئی یہ گناہ کرتا ہو تو توبہ کر لے، ورنہ یہ عذاب آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پنجاب کے ایک علاقے میں خوشحال نگر نامی گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی مسلمان کی تھی، جبکہ ہندو اقلیت میں تھے، لیکن دونوں مذاہب کے لوگ بڑی محبت اور اتحاد سے رہتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک خاتون تھی جن کا نام اماں زینب تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں زینب اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی بیوہ کی چادر اوڑھ کر گزاری۔ انہوں نے شرافت اور پاک دامنی کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کی عزت کی لاج رکھی اور ان کے نام پر بیٹھی رہی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے لیے دوسری شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے ہر پیغام کو ٹھکرا دیا۔ کئی لوگوں نے انہیں ہوس بھری نظروں سے دیکھا، لیکن اماں زینب نے ان سب کی نظروں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا گزر بسر اپنے شوہر کی پینشن سے ہوتا تھا۔ پینشن کی رقم اتنی تھی کہ ماں بیٹی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اماں زینب کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ان کے گھر میں روپیوں کی رونق ہو گئی، کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ جب گاؤں والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے تو وہ کہتی کہ میرے میکے میں کچھ زمینیں تھیں جو میرے رشتہ داروں نے مجھے دے دی، اور ان زمینوں کی آمدنی مجھے ملتی ہے۔ اب وہ اپنی آمدنی گاؤں والوں پر خرچ کرنے لگی۔ وہ محرم کے مہینے کی بڑی تیاری کرتی تھی۔ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا، وہ گاؤں کی عورتوں میں کالے کپڑے تقسیم کرتی اور کہتی کہ یہ مہینہ غم منانے کا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے غم کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب ذکر کرو، روزہ رکھو، نذر و نیاز دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ وہ کہتی کہ حضرت امام علیہ السلام کے صدقے اللہ تم پر بھی اپنا کرم کرے گا، جیسے اس نے مجھ پر کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ محرم شروع ہوتے ہی عورتیں اماں زینب کے گھر جانا شروع کر دیتی، جہاں وہ محفلیں منعقد کرتی اور خود محرم کے فضائل بیان کرتی۔ وہ محرم کے 10 دنوں تک روزے رکھتی اور افطاری کے وقت اس بات کا اہتمام کرتی کہ گاؤں کی جتنی عورتوں نے روزہ رکھا ہو وہ سب ان کے گھر ہی افطار کریں۔ وہ غیر مردوں سے سخت پردہ کرتی تھی۔ آج تک گاؤں کے کسی مرد سے انہوں نے بلا ضرورت بات نہیں کی تھی۔ ان کی بیٹی فاطمہ بھی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں ان دونوں کو اپنا مرشد ماننے لگی تھی۔ اماں زینب گاؤں والوں کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کرتی تھی۔ کئی غریب بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، ان کے اخراجات خود اٹھائے، اور کہتی کہ بس تم دل لگا کر پڑھو، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ان غریب بچوں کے دل سے اماں زینب کے لیے بہت سی دعائیں نکلتی تھی۔ کئی غریب لوگ جو علاج نہیں کروا سکتے تھے، اماں زینب نے ان کا علاج کروایا، ادویات لائی، پھل لائے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ وہ بڑا سا برقع پہن کر چہرہ چھپاتی اور غریب، یتیم، کمزور اور بیمار لوگوں کا حال پوچھتی۔ محرم کے مہینے میں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں ہوتی، لیکن پھر بھی آرام نہیں کرتی تھی، بلکہ دوسروں کے لیے کھانے اور صاف پانی کا بندوبست کرتی، مسافروں کا خاص خیال رکھتی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، خاص طور پر پانی کا بہت اہتمام کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی ان کی نیک دلی سے انہیں جاننے لگے تھے۔ سب انہیں نیک اور جنتی عورت کہتے تھے۔ اماں زینب فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔ گاؤں میں عورتوں کے لیے الگ مسجد تھی جو اماں زینب نے بنوائی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز اسی مسجد میں ادا کرتی۔ مؤذن اذان دے کر چلا جاتا اور عورتیں پاک صاف ہو کر مسجد آتی اور نماز ادا کر کے گھر چلی جاتی۔ لیکن اماں زینب کچھ دیر ایمان والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر
کرتی رہتی۔ گاؤں میں جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، پیسوں کی ضرورت ہوتی یا دعا کرانی ہوتی، وہ اماں زینب کے پاس آتا۔ وہ کہتا کہ آپ بہت نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اماں زینب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی اور اللہ کی کرنی سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس سے اماں زینب کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ گاؤں میں ایک مولوی تھے جنہیں سب عالم دین کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نئے نئے گاؤں میں آئے تھے۔ جب انہوں نے اماں زینب کے چرچے سنے تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس عورت سے ملیں اور دیکھیں کہ کیا وہ ویسی ہی ہے جیسا گاؤں والے کہتے ہیں۔ گاؤں والے انہیں پیغمبر مانتے تھے، کہتے تھے کہ ایسی نیک عورت انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ محرم کے مہینے میں عالم دین گاؤں آئے تو دیکھا کہ روزانہ بہت سے لوگ اماں زینب کے گھر جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ اماں زینب محرم میں روزانہ شام کو افطاری کا سامان تقسیم کرتی ہیں، دیگیں بنواتی ہیں اور غریبوں کو مفت کھانا ملتا ہے۔ عالم دین کے دل میں خیال آیا کہ وہ اماں زینب کے گھر جا کر دیکھے کہ یہ عظیم خاتون کون ہے، لیکن جب وہ ان کے گھر کے قریب پہنچے تو ملازم نے روک دیا کہ اماں زینب کسی غیر مرد سے نہیں ملتی۔ اس سے ان کے دل میں اماں زینب کی عزت اور بڑھ گئی۔ روزانہ ان کے لیے مسجد میں کھانا پہنچتا اور ہر روز کھانے میں گوشت کا سالن ہوتا۔ ایک دن انہوں نے اس آدمی سے پوچھا جو کھانا لاتا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اماں زینب روزانہ یہ کھانا بھیجتی ہے۔ عالم دین پر جمعہ کو خطبہ دیتے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں والے کم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے وہ ان میں علم کی روشنی پھیلانا چاہتے تھے۔ ایک دن اماں زینب خود ان سے ملنے آئی۔ عالم دین اہتمام سے کھڑے ہو گئے۔ اماں زینب ایک خاص موضوع پر بات کرنے آئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر عالم دین حیران ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دینی مسئلے پر بات کرنے آئی ہیں، لیکن وہ اس بات پر ناراض تھی کہ عالم دین نے پچھلے خطبے میں ایک خاص موضوع پر بات کیوں کی۔ عالم دین نے سوچا کہ انہوں نے تو چند موضوعات پر بات کی تھی، یہ کون سا موضوع ہے؟ وہ حیرت سے اماں زینب کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، محترمہ، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو معافی مانگتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کو کس بات پر غصہ ہے۔ میں نے جو کچھ کہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہا، اگر آپ کو اختلاف ہے تو دلیل سے بات واضح کریں۔ اماں زینب بولی، کل آپ نے ریاکاری پر جو درس دیا وہ محض مفروضات پر مبنی تھا۔ عالم دین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولے، محترمہ، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ میں نے ایسی کون سی بات کہی جس سے آپ ناراض ہو گئی؟ اماں زینب نے کہا، آپ نے نیک لوگوں کی نیکیوں اور خدمت کو ریاکاری کہا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ میں یہ سب نیک دلی اور نیک نیتی سے کرتی ہوں۔ گاؤں والے مجھے پسند کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کے بیان سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے شکوک پیدا ہو گئے کہ کہیں میں یہ سب دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہی۔ عالم دین کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے یاد کیا کہ انہوں نے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دکھاوے کی نیکی کو ریاکاری کہا تھا۔ اگر یہ عورت اس پر ناراض تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں چور تھا۔ عالم دین نے گاؤں والوں کو سچائی اور ایمانداری کا درس دینا شروع کیا۔ جو اماں زینب کو پسند نہ آیا، وہ عورتوں کی مسجد میں جا کر عالم دین کی برائیاں کرنے لگی کہ یہ شخص دوغلا اور منافق ہے جو عورتوں کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا۔ گاؤں کی عورتیں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اب گاؤں کے بہت سے لوگ عالم دین کے خلاف ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ریاکاری پر بات کر کے اماں زینب پر طنز کیا اور ان کی نیکیوں کو مشکوک بنایا۔ عالم دین کو سمجھ آ گئی کہ اماں زینب دراصل ریاکاری کر رہی تھی، اسی لیے انہیں اتنی معمولی بات پر غصہ آیا۔ 9 محرم کے دن جب وہ گھر سے نکلے تو بچوں کو کالے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا تو سب نے بتایا کہ اماں زینب نے اس بار بھی محرم کو بڑے جوش و خروش سے منایا اور سب کو کالے کپڑے دیے۔ عالم دین آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، یہ عورت اسلام کو اپنی مرضی سے سمجھ رہی ہے، اللہ اسے ہدایت دے اور گاؤں والوں کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھائے۔ عالم دین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موضوع پر کھل کر بات کریں گے اور گاؤں والوں کو محرم کے فضائل سمجھائیں گے۔ گاؤں والے وہی سنتے تھے جو اماں زینب بتاتی تھی۔ 9 محرم کو اماں زینب نے پہلے سے زیادہ دیگیں پکوائی۔ گاؤں میں کسی کے گھر چولہا نہ جلا، سب اماں زینب کے گھر دعوت پر گئے۔ اماں زینب 10ویں محرم کی تیاری کر رہی تھی کہ آدھی رات کو انہیں سینے میں شدید درد ہوا۔ وہ زور سے چیخ پڑی۔ فاطمہ ماں کی آواز سن کر دوڑی آئی۔ اماں زینب ہانپتے ہوئے بولی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ فاطمہ گھبرا گئی اور پڑوسن کی مدد سے انہیں ہسپتال لے گئی۔
لیکن راستے میں ہی اماں زینب نے دم توڑ دیا۔ فاطمہ اپنی ماں کی موت پر زور زور سے رو پڑی۔ گاؤں کی ساری عورتیں، بچے، مرد سب غم سے نڈال ہو گئے۔ عالم دین کو بھی پتہ چلا کہ اماں زینب کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ وہ بہت نیک عورت تھی، محرم کا بڑا اہتمام کرتی تھی، اسی لیے ان کی موت 10ویں محرم کو ہوئی۔ عالم دین نے سمجھایا کہ 10ویں محرم کو مرنا نیک نیتی کی علامت نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ گاؤں والوں کا غصہ پھٹ پڑا کہ آپ کے دل میں اماں زینب کے لیے بیر ہے۔ عالم دین چپ ہو گئے اور بولے، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اماں زینب کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور انہیں قبر کے حوالے کیا گیا، لیکن پھر رات کو عجیب واقعات شروع ہوئے۔ عالم دین مسجد میں ذکر کر رہے تھے کہ آدھی رات کو چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ گاؤں کے کئی لوگ گھروں سے باہر آ گئے۔ سب پوچھ رہے تھے کہ یہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ عالم دین نے گاؤں کے مردوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیویوں نے خواب میں اماں زینب کو دیکھا جو سخت عذاب میں تھی اور چیخ رہی تھی۔ عالم دین پریشان ہو گئے اور عورتوں سے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ اماں زینب کو قبر میں آگ نے گھیر رکھا تھا۔ عالم دین نے سوچا کہ ایک ہی رات میں سب عورتوں کو ایک جیسا خواب دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت اس کے گھر جانا مناسب نہ تھا۔ اگلے دن جب انہوں نے فاطمہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو عورتوں نے بتایا کہ فاطمہ کی حالت بہت خراب ہے، وہ تیز بخار میں مبتلا ہے اور ہسپتال جا رہی ہے۔ عالم دین انتظار کرنے لگے۔ فاطمہ کو شدید بخار تھا اور وہ رو رہی تھی۔ سب اس کی حالت کو ماں کی جدائی سے جوڑ رہے تھے۔ اسی رات عالم دین جب تہجد پڑھ رہے تھے تو پھر عورتوں کی چیخنے کی آوازیں سنی۔ عورتوں نے بتایا کہ انہوں نے پھر اماں زینب کو خواب میں عذاب میں دیکھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میری بیٹی سے کہو کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے ورنہ یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ عالم دین سمجھ گئے کہ کوئی گناہ ہے جس سے فاطمہ واقف ہے۔ جب فاطمہ کی طبیعت سنبھلی تو عالم دین نے اسے بلایا۔ فاطمہ نے بتایا کہ اس نے بھی اپنی ماں کو خواب میں عذاب میں دیکھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس آگ اور سانپ سے مجھے بچاؤ۔ عالم دین نے پوچھا، بیٹی تمہاری ماں نے ایسا کیا گناہ کیا جس کی انہیں ایسی سزا مل رہی ہے؟ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بولی، میں نے ماں کو ہمیشہ ان باتوں سے روکا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بچی ہو، زندگی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتی، نیک نامی ہی انسان کے کام آتی ہے۔ میں کہتی تھی کہ نیکی وہی قبول ہوتی ہے جو خلوص نیت سے کی جائے، اگر نیت یہ ہو کہ لوگ تعریف کریں گے تو وہ نیکی دکھاوا بن جاتی ہے۔ فاطمہ نے بتایا کہ ماں نہ صرف دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتی تھی بلکہ بعض اوقات بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں۔ فاطمہ نے مزید انکشافات کیے کہ جن زمینوں سے آمدنی آتی تھی وہ ان کی ماں کی ملکیت نہیں تھی، وہ ایک یتیم لڑکی کی زمین تھی جنہیں اماں زینب نے ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیا۔ فاطمہ نے ماں کو سمجھایا کہ یہ حرام کی کمائی ہماری دنیا اور آخرت برباد کر دے گی، لیکن ماں کہتی تھی کہ وہ اسے نیکیوں سے پاک کر رہی ہے۔ عالم دین نے فاطمہ کو کہا کہ وہ زمینیں اس یتیم لڑکی کو واپس کر دے اور اس سے معافی مانگے۔ فاطمہ نے یہی کیا۔ جب زمینیں واپس کی تو لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ اماں زینب جو کچھ کرتی تھی وہ نیک نیتی سے نہیں بلکہ واہوائی کے لیے کرتی تھی۔ بہت سی عورتوں نے عالم دین سے کہا کہ انہوں نے ان کی آنکھیں کھول دی، وہ بھی اکثر دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتی تھی لیکن اب وہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ اب گاؤں کی کسی عورت نے اماں زینب کو عذاب میں نہیں دیکھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ شاید اس نے انہیں معاف کر دیا ہو کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس واقعہ سے عبرت ملی ہو تو محرم ختم ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کریں اور اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔